سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المهدی الوجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الغرب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی آواز دنیا کے اندر انسانوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بے انتہا اپنی رحمتوں کی اور فضل کی بارشیں سے اور کی ہیں۔ زندگی کے ان چند دنوں میں اگر ایمان والوں کو کچھ تکلیف ہیں، کوئی پریشانی ہے، تو ساری کی ساری جو ہے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، ان کے اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہیں وہ سب چیزیں۔ کہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس کو تکلیف دینا، پریشانی دینا، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ ضرور بضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عوض اس کو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ چھوٹی سی چار دیواری کے اندر ہم بیٹھے ہیں، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے اپنے ڈرائنگ روم ہوں گے، جو سٹنگ روم ہوں گی، پرائیویٹ روم ہوں گے، اس سے زیادہ ڈیکوریٹ ہوں گے، کمفرٹ ہوگا، قیمتی چیزیں رکھی ہوں گی۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بلڈنگ دی ہے ہمیں، اس قسم کی چار دیواری جس کا نام مسجد رکھا گیا ہے، اور اس کا مقام جو ہے، اس کا درجہ جو ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور سب اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، اور ہے یہ اللہ کا گھر۔ تو اتنا بڑا انعام دیا ہے ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ایمان والے کا یہ محور مرکز بن جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر کرم یہ فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کے دلوں میں رغبت پیدا فرما دیتے ہیں، محبت پیدا فرما دیتے ہیں اس گھر کے لیے، اور آدمی اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہت شوق اور ذوق کے ساتھ اس گھر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جو قیمت، جو انعامات ہیں، بہت پوشیدہ ہیں۔ کچھ تو ظاہر کر دی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے، کچھ قرآن کے ذریعے، اور بہت سے ایسے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں، جو روز قیامت میں انسان کو عطا کیے جائیں گے۔ اس گھر کا، اس کو مسجد ہم کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس گھر کا یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے کہ جیسی بندہ اس گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، اللہ کے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ جس دعائی یہ منگواتے ہیں ہمارے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے، مفتاح پاک رحمتی کا،
یہی پڑھتے ہیں نا. تو اشارہ دے دیا کہ تم اب جب داخل ہوگے اس میں تو اب تمہارے میری رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے. اور کیا کیا رحمتیں ہوں گی اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا. اور رحمت کا تعلق جو ہے حقیقت میں اللہ کی معرفت سے ہے. معرفت کے بڑے انوارات جو کچھ انسان کو ملتے ہیں مساجد سے ملتے ہیں, مسجد میں بیٹھنے سے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہیں تقسیم کرتے ہیں اپنی معرفت کو, اپنی محبت اور اپنے قرب کو مسجد کے اندر ہی. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ داخل ہوا تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا. وہ ہے کہ جب وہ شخص اس گھر سے واپس نکلتا ہے تو یہ کہتا ہوا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم بنا دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ اتنا بھر کے دیتا ہے اپنی رحمتوں میں سے, ایسے ایسے انعامات, ایسی چیزیں اس کو سمیٹ لیتا ہے وہ اندر آ کر. سب سے پہلی چیز تو نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اور نماز کے جتنے بھی انعامات انسان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ مسجد تو شرط ہے نماز کے لیے. انسان نماز کی نیت سے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی بہانے سے کھینچ لیتا ہے انسان کو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو انعامات دینا چاہتا ہے نماز کے وہ عطا فرماتے ہیں. تو سنتے ہیں کتنے انعامات انسان کو ملتے ہیں نماز سے. مسجد میں آنے کے بعد اب وہی نماز آپ باہر پڑھیں تو وہ انعام آپ کو نہیں ملے گا جتنا مسجد کے اندر ملے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ مزید جو رحمتیں ہیں اس میں لاجواب رحمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے رہتا ہے. طبرانی کی ایک حدیث ہے, تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو درج کی ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اور ظاہر کیا اس مسجد کے کہ جو شخص اندر آ جاتا ہے مسجد کے, اور مسجد میں آنے کے بعد بے انتہا جو میں رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں تو اس میں ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد مشغول ہو جاتا ہے کسی دینی کام میں. جیسے ذکر میں ہم لوگ آئے تو الحمدللہ نماز کے بعد ہم سوچ چلو بھی اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں, اللہ کا گھر ہے, بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کے لیے. دینی کا کام ہے نا بہت بڑا, کتنا بڑا کام ہے دینی کا. چلے جائیں تو ٹھیک ہے, چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے کوئی اور بیٹھ گیا وہاں پر, دل لگا دیا میں نے اس کا اور جم گیا ادھر, تو اس کا اشارہ فرماتے ہیں طبرانی کی حدیث ہے کہ جب وہ شخص الحمدللہ اللہ کے ذکر سے دین کا کام کر کے نکلتا ہے تو پورا ایک حج کا ثواب میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ صرف ہر وقت کا ہے, صبح کا تو الگ بتایا ہے, ایک عمرے اور حج کا ثواب یہ ہر وقت کا ہے. آپ آئے اور ذکر کیا الحمدللہ, ذکر کی کوئی تعداد نہیں رکھی. اس لیے یہ کہ ہمارے مشائخ تو یہی کہتے ہیں کہ جب بھی جاؤ مسجد میں فجر پڑھو, 3 منٹ بھی ذکر ہو تو ذکر اللہ کا ضرور کرو. حج کا ثواب مل جاتا ہے انسان, خالی کیوں جا رہے ہو. تو آنا مسجد میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ بھر کے بھیجتا ہے انسان کو اور پورے حج کا ثواب دیتا ہے. تو بھئی یہ جو ہے اللہ کا گھر جو ہے ایک ثواب ہوتا ہے, پھر اس کی خدمت کا ثواب, وقت کا ثواب, رحمت جو باب نہیں ابواب کھلتے ہیں, ایک نہیں بلکہ کئی دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے. ان کا لنک کہاں سے کہاں ملتا ہے آپ ہمیں کیا پتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ مسجدوں کا ثواب یہ تھا تمہارا جاننے کا. تو مسجد کے لیے آنا جانا, سفر کرنا, وضو کرنا, بیٹھنا, اس کی حدیث ہیں. اب اس پہ جو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کو نچھاور کیے. میرے بھائیو, مسجد سے محبت رکھو, مسجد سے تعلق کو بڑھاؤ, مسجد کی خدمتیں کرو, مسجدیں بناؤ. مسجد بنانی بہت زبردست چیز ہے. تو یہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا, جب اللہ گھر بنے گا تو اللہ آدمی کو بھیجے گا اپنے گھر میں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جنگل میں آپ مسجد بنا دیں گے تو الحمدللہ وہاں بھی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے, وہاں بھی مل جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے, اور اس اللہ گھر کے ساتھ جب نسبت کو ایسی رکھو کہ وہ جو گھر ہے اس میں جا کے وہ کام سارے کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں, جس سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی ساری نمازوں کو مسجد میں گزاریں, اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد باغنی کی نہ کریں, بلکہ
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. جتنی چاہے دیر بیٹھ سکتا ہے آدمی, تسلی کے ساتھ بیٹھے, تسلی کے ساتھ آئے, بھاگنے کی کوشش نہ کرے. پتہ چل رہا ہے کہ مجلس ہونے والی ہے مسجد میں, نیک انسان آنے والا ہے, کوئی بیٹھنے والا ہے, تو ہر چیز جو بھی مسجد کے اندر ہوگی اس کے انعام اللہ نے الگ رکھے ہیں. اس طرح ایک چیز کا آپ کو انعام پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیا, دین کا کوئی کام کر لیا. ایک حج معمولی ثواب ہے, پتہ ہے. اگر دن میں ہم 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے ضرور ہیں مال کمانے کے لیے, 5 دفعہ بھیجتے ہیں, تو 5 حج تو ویسے ہی ہو گئے. کس قدر اللہ کی رحمتیں مجھے پتہ ہے. 5 حج ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں حج کے ثواب ہوگا. یہ حج اتنے 500 حج مل رہے ہیں, کسی کو 600 حج مل رہے ہیں جو قیامت میں جائیں گے. ہم تو بیچارے وہ پاسپورٹ والے حج جانتے ہیں نا, اس سے پتہ ہی ہمیں کچھ نہیں اس کے علاوہ. ویزا لگواؤ تو فلاں جاؤ, پیسے لو, ہمیں تو اتنے حج کا پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو تمہیں ان حجوں کو تم کیا گنتے ہو, میں تو اپنے حجوں کا تمہارے لیے امبار لگا دیا ہے ایمان والوں کے لیے. تو بھائی جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے یہ وقت ضائع نہ کرے. اس کو تو وقت ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے. مومن کو بیوقوفی ہے, وقت کو نہ ضائع کرے. ہر فیل میں آدمی مسئلہ ہے. ہر چیز جس طرح میں نے بتایا کہ جب یہ تو نور اللہ نور ہے الحمدللہ, کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں, ہر مسجد کے بعد کوئی بزرگ ہیں, کوئی نیک آدمی ہے, ان کی اسی جگہ وہ نماز پڑھتے ہیں, کچھ ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ان کے پیچھے نشت ہو جاتی ہے, تو اب اس پہ در بدر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. صحبت کا ثواب اور ملتا ہے, اس نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب اور ملتا ہے, اس کی دعا میں شامل ہونے کا ثواب الگ ملتا ہے, اس کی زیارت کا ثواب الگ ملتا ہے. پتہ ہے کوئی یعنی انتہا درجے کی رحمتوں کا انبار لگ جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا, ہر جگہ تو نہیں بھائی. اب کوئی عام تو نہیں, وہ سیب تو نہیں اللہ والے کی ہر جگہ ہر مسجد میں جائیں گے آپ کو مل جائیں گے. جس مسجد میں جائیں گے وہاں کوئی اللہ والا بھی مستند بیٹھا ہوگا, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک انسان ہوگا جو اللہ کی اس درجے کے اندر. تو یہ عجیب انعامات ہیں اللہ کے. میں تو جب جاتا تھا حضرت کے پاس تو بس شعور اللہ نے خود ہی پیدا کر دیا تھا ابھی محبت کا اللہ والوں سے, تو بھول جاتے ہیں پھر کھانا پینا سب کچھ. میں یہی تھا کہ بھائی کیونکہ یہ جو ہے چراغ سحری ہوتے ہیں اللہ والے لوگ, جب اڑ جاتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے, احساس ہوتا ہے انسان کو, یار ہم نے کتنا وقت ضائع کیا. پھر آدمی پچھتاتا ہے. مجھے یاد ہے کس طرح لوگ ہوئے تھے اس وقت جب صاحب کے وصال ہوا تھا, انتقال ہوا تھا, اندھیرا چھا گیا تھا پورے شہر کے اندر, پتہ چل جاتا ہے آدمی, پھر روتے تھے لوگ. تو یہ ایسا عاجز نے کام کر لیا تھا, دل میں آ گیا تھا کہ بھائی ایک سیکنڈ بھی میں نے حضرت صاحب کے پاس اپنا ضائع ہی نہیں کرنا. اور میں الحمدللہ آج بھی اللہ کا بہت بہت شکر کرتا ہوں کہ یہ پابندی میں نے مختلف کی. میں پچھتاتا نہیں ہوں, اس معاملے میں نہیں پچھتاتا ہوں. گناہ تو بہت ہیں, مطلب سارا گناہوں سے بھرا ہوں, لیکن اس بارے میں نہیں پچھتاتا کہ میں نے اپنے حضرت کے ساتھ کوئی وقت ضائع کیے ہی نہیں. اگر 8 گھنٹے بیٹھے تو میں بھی آدھا گھنٹہ بیٹھا, 12 گھنٹے 13 گھنٹے میں حرم میں بیٹھتے تھے, میں بھی بیٹھ جاتا تھا. ساری رات جاگتے تھے, میں بھی جاگتا تھا. اللہ نے ایسی سمجھ دیتی تھی کہ میں کہ یہ وقت میں نے ضائع نہیں کرنا. یہ ایسی چیز ہے کہ پھر ملنی ہی نہیں, پھر نہیں ملنی یہ چیز, اس کو ضائع نہ کرو. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دیکھیں صحت دی ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں, نہیں پتہ, آپ کا نہیں پتہ. میں کیا کہ جاتا ہوں صبح نماز ضرور جماعت سے پڑھو, میں بھی خود بیمار ہو جاتا ہوں. آپ دیکھیں نا حضرت تو نظر نہیں آ رہا, تو کہہ رہے تھے میں آؤں گا, کیونکہ پتہ تو کسی کا بھی نہیں انسان. تو بھائی جب صحت ہو انسان کو, اتنی صحت کا مراد یہ ہے کہ الحمدللہ آپ چل سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, تھوڑا بہت معاملہ تو اس کی کوئی بات نہیں ہے. پوری ہمت کے ساتھ چلنا ہے تو بس ایک ہی راستہ, چلو ہم کا جاب پہ نہیں جا سکتے, اتنی صحت خراب ہے, دکان پہ نہیں جا سکتے, کچھ نہیں, لیکن مسجد تو ضرور آنا ہے. یہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. کسی نہ کسی طریقے سے گھسڑتے, بھاگتے, دوڑتے, کھانستے, جس طرح حال میں سانس چڑھتے ہوئے نا, اس کی تھوڑی سی بات نہیں بھائی
12 دن میں کہوں گا بتائیے بھیا طبیعت خراب ہے یا میں نے گولی کھائی تھی نیند آ رہی ہے، یہ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی نیند آ رہی ہے تو وہاں سو جاؤ. کس نے کہا آنکھ بند کے مراقبہ شروع کر دو، اس میں نیند پوری ہو جائے گی تمہاری. جب تک ہمت ہے، ہمارا فائدہ نا بھائی، کس کا فائدہ؟ جب تک ہمت ہے میرے بھائی، آپ کو بہت قیمتی باتیں بتا رہا ہوں، جب تک ہمت ہے اللہ کے گھر کو مت چھوڑو. فرض تو سوچ بھی نہیں سکتا اگر آدمی فرض آ کے نماز کی نہ پڑھے، یعنی اس جیسے تو محروم ہی کوئی نہیں ہوگا. آخر جیسے تو محروم ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی وہ 5 نمازوں میں فرض نہ پڑھ سکے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہ آ سکے تو اور بات ہے. لیکن سوچ بھی نہیں سکتا آدمی یار میں مسجد میں نماز نہ ادا کروں. بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، سانس چڑھاؤ، جو کچھ بھی ہو، بھاگوں تو بھاگے. کس طرف؟ کیونکہ اللہ کی کار ہے. دیکھیں ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون یہ آج ہمارے پاس آج ہے نا، تو اگر اس پہ کال آ جائے تو کیسے بھاگتے ہیں؟ یعنی نماز کے اندر برا عادت دیکھیں گے اس کو، نماز کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کال کس کی آئی ہے. ہے ایسا نہیں ہے، یہ نہیں بھائی اس کو پہلے ہونا ہی چاہیے ٹیلی فون یا کوئی، لیکن اتنا مطلب کال اگر کوئی مس کال ہے تو پتہ چلے مس کال ہے. بیگم صاحب کی مس کال ہے تو جلدی دیکھو کیا بات ہو گیا، کیا پرابلم ہو گیا، ہے نا. مس کال میں کتنا آدمی اٹینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ کی کال آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس کی مرضی ہے، صبح بلا لے، 3 بجے بلا لے، 4 بجے بلا لے، 2 بجے کچھ ٹھیکا لیا ہم نے کہ نہیں نماز فجر کی ہم ضرور پڑھیں گے جب 7-8 بج جائیں گے آرام سے سو کے آئیں گے، یہ تو پیچھے جا رہا ہے ہم کیوں پڑھیں. مس کال آ گئی اللہ تعالیٰ کی، ختم. کال آئی ہے تو بندہ کیسے رک جائے؟ بندے کی مجال کیا کہ وہ رک جائے اس کال سے؟ کال ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اور باقاعدہ ریسیور بھی لگائے ہوئے ہم نے گھروں میں سب کوئی، باقی تو سارے ڈرامے پورے چلتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ریسیور نماز کی کال کے لیے لگایا ہوں، نیت اپنی ہوتی ہے، وہ بھی اس لیے لگائے. پروگرام ہوں گے تو سنیں گے، جناب فلاں آئیں گے تو ان کی باتیں سنیں گے، نعت کے پروگرام چلیں گے تو ابھی پروگراموں کے لیے ریسیور لگائے ہیں. اگر اللہ کی کال کے لیے لگائے ہوتے تو بندہ سوتا ہی کیوں؟ مسجد میں نہیں آتا. کتنی بڑی محرومی ہے مجھے بتائیں، کون بنا سکتا تھا اس مسجد کو؟ یہاں کس نے بنا دی مسجد؟ آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے بھائی، کیونکہ یہاں کے لوگ محروم نہ رہے آئے تو جب میں یہاں سے کال دوں میرا دل کرے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چاہوں کہ ان پہ رحمتیں دوں، ان پہ فضل کروں، ان پہ تقسیم کروں، تو اللہ یہاں سے کال بھیجتا ہے. ورنہ اذان بنتی کیوں؟ کالات کتنے خوبصورت لفظ ہیں اذان کے، آپ دیکھ حی الصلاۃ حی الصلاۃ حی الفلاح حی الفلاح. کتنا اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ انسان کو بلاتا ہے، اور کتنی خوبصورتی کے یہ لفظ جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ادائیگی اور پھر اس میں روحانیت، آدمی وسیع مست ہو جاتا ہے اس کو. تو آج تو ایک جھلکی ہے. تو آپ مجھے بتائیں نماز کی حقیقت کیا ہوگی جو انسان مسجد میں آ کے نماز کو ادا کرتا ہوگا؟ حقیقتیں چھپی. میں نے بتایا اللہ نے بہت سی رحمتوں کو چھپایا ہوا ہے، بس جو اس کے کچھ بتا دی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کچھ قرآن میں ظاہر ہو گئی. اس جگہ پہ جو ہم جو بیٹھے ہیں اس کو تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ڈھیر لگ گیا ہوگا ہمارے ثوابوں کا، نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کو فضل کا. ہم ڈھیلے ہو کے باہر نکلے ہوتے ہیں، جب ڈھیلے ہو کے باہر نکلتے تو کیا رہے ہوتے؟ اندر آتے ہوئے رحمت، اور باہر جاتے کیا کہتے ہیں؟ فضل کے دروازے کھولتے ہیں. اب رحمت اور فضل اتنا وسیع مضمون ہے کہ اگر میں اس کو بیان کرنا شروع کر دوں تو میرا خیال تو کئی دن چاہیے اس کے لیے کہ رحمت کیا اور فضل کیا ہے. بس 1-2 لفظ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے رحمت اور فضل میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کی تفسیر فرما دی ہے. اور پوری دنیا ملتی ہے ادھر فضل پر جو انسان مسجد سے نکلتا ہے، پوری دنیا ملتی ہے. اور جب اندر آتے ہیں رحمت سے پوری معرفت ملتی ہے، آخرت ملتی ہے. میں کہتا ہوں نا اگر میں شروع ہو جاؤں ابھی کھل گیا میرا معاملہ تو میں 4 دن آپ کو اٹھا دوں، آپ ہلے بھی نہ اور ایک دم لطف لیں 2 لفظوں پر ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا شارٹ کر دیا ان چیزوں کو کہ آتے میں کیا کرو؟ رحمتوں کو دروازے میں کھول دیتا ہوں. کیا رحمت؟ جاتے میں کیا کہا؟ فضل کے دروازے.
یعنی پوری تفصیل دے دی. سب سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ساتھ میں مہر لگا دیتا ہوں الحمدللہ کہ تمہیں عذاب کو بھی فکر نہیں ہونا چاہیے وہ قبر کا، کیونکہ تمہاری کمائی جو ہوگی وہ فضل ہوگا. اب سنیں اب تھوڑا سا اشارہ چل پڑا ہے میرا دماغ اس طرح، تمہاری کمائی جو باہر جاؤ گے کیا ہوگا؟ فضل ہوگا. کیا کہ وہ حرام ہو ہی نہیں سکتی، ساری کی ساری حلال کمائی تمہیں دوں گا. جو حرام ہوگی اس کو کانٹ چھاٹ کر دوں گا. مجھے پسند نہیں ہوگی کہ جو آدمی رحمتیں لے کے باہر نکل رہے، یہاں رحمت لیے اس نے، میں دروازے کھولے اور پھر فضل کے لیے میں اس کو کہا کہ تو فضل کا نعرہ مار بار، دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے. جب تجھے اپنے گھر میں بلایا تو آخرت کے سارے حصے میں نے رحمتوں کی شکل میں تجھے عطا فرما دی، اور جب تجھے باہر بھیجا ہوں جس سے تو فکر مند ہوتا ہے پورے فضل کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں. ہے تفصیل دیکھیے، سنی پہلے سنی تو بھائی یہ چھوٹی چیز تھوڑی مسجد میں آ جانا. ایک چھوٹی سی میں حدیث آپ کو طبرانی کی سنائی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں رحمتوں میں ڈوبے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ظاہر کر دی پاک نے کہ میں تم جب آؤ گے 5 دفعہ تم میرے پاس آتے ہو اور آنے کے بعد تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہو. تھوڑا سا یہ ہے نا کہ نماز تو پڑھنے آئی وہ تو الگ حساب اس کا تھا، نماز کے بعد تم نے کیا کیا؟ اللہ کو تھوڑا یاد کر لیا. دین کا کام ہے نا یہ، جیسے قرآن پڑھ لیا، تسبیح کر لی، ذکر کر لیا. تو اس لیے یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجدوں میں محبت کے ساتھ آیا کریں، حاضری لگانے نہ آئے. اچھا ہاں کہ کچھ ٹائم لگائیں گے، کچھ ایک مجلس ہو رہی ہے تو الحمدللہ ذکر مجلس میں بیٹھیں گے، بات سنیں گے، ٹائم لے کے گھبرانے کے گھر کی طرف دھیان نہ رکھا کریں اور مس کالیں بند کر دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. بلکہ اللہ کے گھر سے جب نکل کے جائیں تو افسوس ہو دل میں کہ پتہ نہیں اللہ دوبارہ لاتا ہے بھی یا نہیں لاتا ہے. حقیقت بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بیت اللہ، یہ تو شاخ ہے اسی کی. جب آدمی وہاں سے نکلتا ہے حرم سے طواف کرتا ہے نا، آخری طواف کیا حال ہوتا ہے؟ آخری طواف کو کہ انسان اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کو، کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ دل میں اس کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پھر دکھائے گا، یہ گھر نہیں دکھائے گا، پھر میں آؤں گا بھی نہیں آؤں گا، میرے حالات ہوں گے سنگے تیرے گھر کو دوبارہ دیکھ سکتے. بعین بالکل یہی پوزیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اتنے ٹوٹے دل سے آدمی مسجد سے نکلے، اتنے دل سے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لاتا بھی مجھے نہیں لاتا، پھر مجھے نصیب ہوگا بھی نہیں ہوگا، لائے گا تو پتہ نہیں کس حالت میں لائے گا، کس طرح آئے گا، لوگ اٹھا کے لائیں گے، چیئر پہ لائیں گے، کس حالت میں لائیں گے. آج تو اس طرح لے آیا، تو ایسے ٹوٹے دل سے جائے کہ پتہ نہیں میں اس گھر میں دوبارہ آ بھی سکتا ہوں نہیں، یہ تو تیرا گھر ہے. اس سے بڑی روئے زمین کے اوپر اس سے بڑی قیمتی خوبصورت حسین جمیل کوئی زمین ہی نہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں. سچی ختم بیٹھے محفوظ، یعنی کمال. دیکھیں جسے اندر آئے نا رحمت نہیں شروع ہوگی. کیا کریں گی بتاؤ؟ بولیں جھوٹ، بول دیں گالی، مال لوٹیں یا کسی کا، کسی کو کریں خراب، کسی کی برائی کریں آپ، سارے جو شیطان کے دروازے تھے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، ایک دم سب بند کر دیے دروازے. کوئی گناہ انسان نہیں کر سکتا. اب اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، بس نہا رہا ہے اللہ کی رحمتوں کے اندر، نہا رہا ہے اپنی طریقے سے، کھلے گناہ سارے ختم ہو رہے ہیں انسان کے. ایسی جگہ سے بھاگتا ہے آدمی، ایسی جگہ آنے کے لیے تقریریں کرنی پڑتی ہیں، تبلیغیں کرنی پڑتی ہیں، حدیثیں سنانی پڑتی ہیں. کیسے بیوقوف انسان ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر کھانا بناؤ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ چکن ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاتھ ہمارا خود ہی چھو جاتے ہیں. کوئی محنت کرتا ہے؟ نہیں کوئی محنت کرتا. تو اللہ نے جو اپنی رحمت کے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، یہاں منتیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم اندھے، ہم سمجھ نہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون سا، رائٹ کون سا ہے. میرے بھائی یہ ایسی جگہ ہے، اندر آؤ گے تو آخرت مل جائے گی، یہاں سے باہر نکلو گے تو دنیا مل جائے گی. اللہ پاک مجھے راہ کو سمجھ نصیب فرمائے. اینی وے اپنے ہم نکلیں گے تو حج کا ثواب تو آپ لے گئے، اللہ کے فضل سے خالی نہیں گئے. اور نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ حج کا ثواب لینا ہے. تھوڑی دیر مراقبہ کرنا ہے بیٹھ کے. بہت آسان ذکر ہے. آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آنکھ بند کیا کر لیا کریں تھوڑی دیر، اور بند کر کے اللہ 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 اپنے 5-10 منٹ، اپنی 3 منٹ کی 5 منٹ کی نیند سے بیٹھیں، انشاءاللہ 20 منٹ خود ہی لگ جاتے ہیں انسان کے. کہاں دل کرتا ہے ہو مسجد، رحمتیں برس رہی ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، تو پھر تو گھڑی دیکھے گا یار مارے گا،
میں تو 10 منٹ کے لیے آیا تھا، دل ہی نہیں کرے گا. دیکھیں گھر اللہ کا اور یاد بھی اللہ کی، تناسب دیکھیں آپ. ذکر بھی اللہ کا اور گھر بھی اللہ کا اور بندہ بھی اللہ کا. دیکھیں 3 چیزیں مل جاتی ہیں ایک دم ساتھ. تعویل کرنا ہے نا ہم نے، بھائی آنا ہے، گھبرا کے نہیں آنا، ٹائم نہیں دیکھنا، بیٹھنا ہے، آرام سے نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد مراقبہ کرنا ہے. جو سیکھا ہے مراقبہ کر کے دعا مانگ کے الحمدللہ پھر نکلنا ہے، تاکہ پورے حج کا ثواب 5 حج روز کمانے ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے. کریں گے بھائی؟